السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل فیکٹس پی کے۔ آج ہم لوگ جس فیمس پرسنالٹی پر بات کریں گے وہ ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بی ایڈ میں، ایم ایڈ میں، اور اس کے علاوہ پیڈاگوجی بیسڈ جو ٹیسٹس ہوتے ہیں مختلف پوسٹ کے لیے، جیسا کہ ایجوکیٹر کے لیے یا لیکچررشپ کے لیے، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ویڈیو کا پارٹ ہے اس میں اس کی ہم لوگ کچھ بیسک انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال صاحب تھے کون، اور پھر ان کا جو خودی کا کنسیپٹ ہے اس پر تھوڑی سی ہائی لائٹ کریں گے چیزیں۔ ان دو ٹاپک کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کی جو فلسفی کا کنسیپٹ ہے وہ ایجوکیشن میں کیا ہے، ایجوکیشن سسٹم میں اس کا کیا رول ہے، اس کے ایم کیا ہیں، اور پھر آخر پہ اس کی کنکلوژن جو پارٹ ہے وہ آ جائے گا۔ علامہ محمد اقبال صاحب کے انٹروڈکشن سے ہم لوگ جو چیزیں ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اچھی طرح اس چیز سے واقف ہیں کہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے پوئٹ تھے، فلاسفر تھے، پولیٹیشین بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اکیڈیمک جو کہ فیلڈ ہے اس پر بہت زیادہ ورک کیا، بریسٹر بھی تھے اور اسکالر بھی تھے، اور ان سب خوبیوں کی وجہ سے انہیں اسپرچل فادر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے کنسیپٹ پاکستان کا دیا تھا۔ اور ان کے علاوہ ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ پاکستان موومنٹ میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم لوگ ان کی شاعری یا لٹریچر کی بات کریں تو ان کا بہت سا ورک اردو اور پرشین میں ہمیں ملتا ہے۔ لٹریچر اور شاعری کے علاوہ جو ان کا مین فوکس رہا ہے وہ ایجوکیشن اور ایجوکیشن سسٹم پر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور دیکھتے ہیں ان کا جو رول ہے ایجوکیشن اور ایجوکیشن سسٹم میں۔ ویسے تو ان کی بہت سی بک لکھی ہوئی ہمیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، بٹ ایجوکیشن سسٹم پر جو انہوں نے بک دی تھی اس کا نام تھا اقبال ایجوکیشنل فلسفی۔ علامہ محمد اقبال صاحب کے انٹروڈکشن کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ان کے جو بیسک کنسیپٹ کے اوپر، جو کہ انڈیویجویلٹی اور خودی پر تھا۔ تو علامہ اقبال صاحب نے اس کنسیپٹ انڈیویجویلٹی میں کہا تھا کہ جو ایک ایجوکیشنلسٹ ہے وہ پہلے کسی انڈیویجول کی نیچر کو جانے، جب وہ اس کی نیچر کو جان لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک ایجوکیشنل پروگرام کو ڈیزائن کرے۔ اور اس ایجوکیشنل پروگرام میں علامہ اقبال صاحب نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ بچے کو افیکشن اور لو کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایجوکیشن کا انوائرمنٹ ہو وہ ڈائنامک ہو، وہ ریجڈ نہ ہو، جس سے ایکٹیو انڈیویجویلٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب ایک انڈیویجول یعنی خودی کو جان لیتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں انر کیا پوٹینشیلز ہیں، وہ کتنا کریٹیو ہے، وہ فری آف تھاٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بیسک علامہ اقبال کے خودی یا انڈیویجویلٹی کے کنسیپٹ میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کوائٹ دوسری فلسفی سے ڈیفرنٹ ہے۔ انٹروڈکشن اور خودی کے کنسیپٹ کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں علامہ محمد اقبال صاحب کے ایم یا ان آبجیکٹیو کے اوپر جو کو ریلیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن اور ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ۔ جو پہلا ایم آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے گڈ لائف، اور گڈ لائف اور اس کا ریلیشن اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ۔ علامہ محمد اقبال کے جو کنسیپٹ ہے فلسفی کا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک مین کا جو انوائرمنٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی انوائرمنٹ کو ری شیپ کر رہا ہوتا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اپنی پرپس کے مطابق، اور انسان کی یہ ایفرٹ، یہ جو اسٹرگل ہے وہ اسے گڈ لائف کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سیکنڈ ایم جو ان کا تھا وہ تھا انٹلیکٹ اور لو۔ انٹلیکٹ مین عقل، یعنی جو انسان کی عقل ہے وہ انسان کو پاورفل بناتی ہے، لیکن علامہ اقبال کے مطابق یہ آپ کو تب پاور دیتی ہے جب یہ کنٹرول ہوتی ہے لو کے ذریعے اور اس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے ہیومینٹی کے لیے۔ علامہ اقبال کے ان دو ایم گڈ لائف اور انٹلیکٹ اور لو کے ریلیشن کے علاوہ علامہ محمد اقبال صاحب نے 3 کوالٹیز ایسی بتائی تھی جو ایک انڈیویجول میں ایجوکیشن سسٹم کلٹیویٹ کرتا ہے۔ وہ کوالٹیز ہیں کریج، ٹالرنس اور فخر۔ علامہ محمد اقبال کی ایجوکیشن فلسفی کے مطابق جو پہلا کام ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم کا وہ کسی انڈیویجول میں کریج کو ڈیولپ کرنا ہے، اور کسی بھی انڈیویجول میں کسی بھی ٹائپ کا جو ڈر یا فیئر ہوتا ہے اس کو پہلے نکالنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ٹالرنس۔ علامہ محمد اقبال نے ٹالرنس کے کریکٹر کو ایز اے مین کریکٹر بتایا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو یہ چیز جو ہے وہ انڈیویجول میں کلٹیویٹ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک جو انڈیویجول ہے وہ دوسرے کی اوپینین، دوسرے کے بلیف یا جو دوسرے کے تھاٹ ہیں ان کو سننے، ان کو ٹالریٹ کرنے کا بھی کریج رکھتا ہو۔ اور جو تھرڈ کوالٹی ہے وہ ہے فخر۔ یہ ایک ٹائپ کی ایموشنل اور انٹلیکچوئل سیلف ڈسپلن ہے، یہ ایک سیلف سروس ہے کسی گریٹ پرپس کے لیے۔
چلیے تو اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو ایم یا گول جو ہیں وہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ کیا ہیں۔ جو فرسٹ علامہ اقبال کا آبجیکٹیو آتا ہے وہ آتا ہے ڈیولپمنٹ آف انڈیویجویلٹی، اور جو پہلے انڈیویجویلٹی اور خودی کے کنسیپٹ کو ایکسپلین کیا وہ سارا اس پرسپیکٹیو میں آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا جو سیکنڈ آبجیکٹیو تھا وہ تھا اسپرچول اینڈ ایجوکیشنل پرسپیکٹیو ان اسلامک نیچر، یعنی ان کے مطابق جو اسپرچول پروگرس ہوتی ہے ایک انسان کی وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے اس میٹیریل ورلڈ میں۔ جو نیکسٹ آبجیکٹیو تھا علامہ محمد اقبال کا وہ یہ تھا کہ پروموٹ سائنٹیفک اسٹڈی اینڈ امپورٹنٹ ٹو ٹیکنیکل ایجوکیشن، یعنی ان کے مطابق انڈیویجول کو اسلامک پرسپیکٹیو کے مطابق بھی لرننگ کرنی چاہیے، اس کی اسپرچول ویلیوز بھی انہینس ہونی چاہیے، انڈیویجویلٹی میں بھی ان کی چینجنگ ہونی چاہیے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے علاوہ ہم لوگ پروگرس نہیں کر سکتے۔ ان کے مطابق جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ اکانومیکل جو سٹیٹس ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا اس کو اپلفٹ یا سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس سائنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سبجیکٹ کی سلیکشن ہوتی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو بہت امپورٹنٹ دی تھی کہ بچے کو ٹیکسٹ بک پڑھنی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں پروموٹ کریٹیو اینڈ ڈائنامک اسٹڈی انوائرمنٹ، یعنی علامہ محمد اقبال کے مطابق جو اسٹڈی ہے اس میں کریٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے اور ڈائنامک بھی۔ جب ایک بچہ کریٹیو ہوگا تو وہ نیو جو چیزیں ہیں جو سائنس یا آرٹ ہے اس میں نیو ڈیولپمنٹ کرے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے ٹیچنگ میتھڈ۔ علامہ محمد اقبال نے اسٹیریوٹائپ جو کہ میتھڈ آف ٹیچنگ تھا اس کو ڈینی کیا تھا اور کہا تھا کہ لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے وہ بیسٹ تھنگ ہے، اور اس نے جو سیلف ایکٹیویٹی تھی اسے پروموٹ کرا تھا، اور لرننگ بائی ڈوئنگ اور سیلف ایکٹیویٹی سے وہ جو بھی اسے نیو سچویشن ہوتی ہے یا پرابلم ہوتی ہے اس کو وہ اوور کم کرنا سیکھتا ہے، اور اس سے اس کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک جو پرفارمنس ہے اس کی وہ ایکشن کی فارم میں ہمیں نظر آتی ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے رول آف اے ٹیچر، یعنی علامہ محمد اقبال صاحب کے مطابق جو ایک ٹیچر کا رول ہے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ میں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کے مطابق جو کوئی نیشن ہوتی ہے اس کا جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے۔ انہوں نے بچوں کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے ٹیچنگ میں 11 پرنسپل انٹروڈیوس کروائے تھے، جیسا کہ بچوں کو ایکٹیویٹی پر لگانا چاہیے، ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ڈفرینٹ پارٹ میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے تاکہ اس کی اٹینشن بنی رہے، پریکٹیکلی چیزیں کروانی چاہیے، انہیں ٹچ کروانی چاہیے۔ ان کے پرنسپل میں یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کلرفل چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیرنٹس پر بہت توجہ دی تھی کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پلے وے میں جو ہے وہ لرننگ کرنا سکھائیں، اور اس طرح کی بیسک اور بہت سی چیزیں۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کریکولم کی کہ علامہ اقبال نے کس طرح کے کریکولم پر فوکس کیا تھا۔ علامہ اقبال جو تھے نا وہ ریئل ورلڈ میں مطلب انسان کو جینا سکھانا چاہتے تھے کہ ہاں یہ ریئلٹی ہے، تو انہوں نے ریئلسٹک کریکولم دیا تھا اور کہا تھا کہ کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو بچے کی ڈیمانڈ اور نیڈ کے مطابق ہو، نہ کہ ایسا کہ آپ لوگ سارا پڑھا دیں۔ ایک سوسائٹی میں ایک ریکوائرمنٹ اور ہوتی ہے، دوسری سوسائٹی میں اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو جس سوسائٹی میں جس لحاظ سے ریکوائرمنٹ ہے اس لحاظ سے اس کا کریکولم ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے سوسائٹی کی پروگرس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بھی بہت زیادہ اسٹریس دیا تھا کہ بچے کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ کچھ پرنسپل بھی دیے تھے کہ کریکولم کو پریپیئر کرنے سے پہلے کن باتوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ پر ہم جو فوکس کریں گے وہ ہوگا کرٹیسزم آن ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سسٹم، یعنی علامہ محمد اقبال نے جو پرانا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو کرٹیسائز کیا تھا، اس کو پروموٹ کرنے کا نہیں بولا تھا، کیونکہ جو پریویس سسٹم آف ایجوکیشن تھا وہ خود تھنک نہیں کرتا تھا، اور جو انڈیویجویلٹی بچے میں ہوتی تھی وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی تھی۔ سو انہوں نے جو ڈائنامک پرسنالٹی اور ڈائنامک ایجوکیشن سسٹم کو پروموٹ کیا، اور پچھلے ٹریڈیشنل سارے سسٹم کو کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم لاسٹ پہ کنکلوژن کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے انڈیویجویلٹی کو فوکس کیا، خودی کے کنسیپٹ کو، اسپرچول ویلیوز کو، موریلٹی کو، اور انہوں نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مطلب اسلامک پرسپیکٹیو کو بھی رکھا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بھی فوکس کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔